3 بجے رات میں نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے 3 بجے رات میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا. یہ سب بکواس ہے جو بھی ہو, لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے. 20 تقریر میں آپ کسی کا ٹاپک بدلوائیں, یہ اچھی عادت نہیں ہے. اسی لیے آپ خود سوچو کہ بہار بنگال تنگ آ گئے ہیں. نہیں وہ سب نہیں ہوتا. غیر مسلم ہے تو آگے بٹھا لو, لائیے, ہم ان سے پوچھیں کہ ان کے سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا. آپ لائیے ان کو آگے بٹھا لیے, جو بھی ہو, کوئی بھی مکھیا ہو, لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے. بیچ میں تقریر چل رہی, اسلامی تقریر چل رہی, قرآن حدیث کی تقریر سن رہی. اب آپ وید سننا چاہتے ہیں, یعنی قرآن حدیث چھوڑ کے وید سننا چاہتے ہیں. آپ لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں, آپ قرآن حدیث کے نام پہ وید سننا چاہ رہے ہیں. یعنی قرآن حدیث کی کوئی ویلیو نہیں رہی, سارا وید کی اتنی ویلیو بڑھ گئی ہے. خود فیصلہ کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہا معاملہ. نوٹنکی بن کے رہ گئی ہے جلسوں. رات کے 2:35 ہو رہے ہیں اور اب ہندو بھائی جاگ رہے ہوں گے. شیو راتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں, نوراتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں اپنے, وہ رات میں 2:35 پہ جاگیں گے. اور آپ لوگوں کا حساب ہی غلط ہے. جلسہ ہو, غیر مسلموں کو کرسیاں لگا کے آگے بٹھائیے اور ان کو سنوائیے, تب ہم کو بلائیے, ہم وید پڑھیں گے. آپ بھینس کے آگے بین بجاؤ, بھینس کیا سمجھے گی بیچاری. ہم وید پڑھ دیں گے, ابھی اتنا وید پڑھ دیں گے, اتنا وید پڑھ دیں گے کہ آپ تنگ آ جائیں گے. اب صحیح ہے پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں, آپ کیا جانیں. یہ تو ایک ہندو ہی بیچارہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ہاں ہے کہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں کہ آپ کسی کا ٹاپک 20 تقریر میں آپ بدلوائیں. یا تو آپ پہلے ٹاپک دے دیتے ہمیں, مولانا صاحب آپ کا ٹاپک یہ رہے گا, آپ کو اس پہ بولنا ہے. آپ پہلے ہمیں ٹاپک نہیں دے رہے ہیں, جلسے کا ڈیٹ لے رہے ہیں تو ہمیں نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے, اور پھر بیچ میں آپ ہم سے کہیں گے کہ وید پڑھیے. یہ چیز سسٹم صحیح نہیں ہے. اب یہاں سے ہم وید کہاں سے گھسیڑیں بتائیے تو آپ. اب گھسیڑ رہے ہیں تو ہمارا موضوع چھوٹ رہا ہے, جس پہ ہم بول رہے ہیں, وہ ہمارا چھوٹ رہا ہے. اور یہ تقریر جب یوٹیوب کے ذریعے دوسرے لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ مولوی کتنا جاہل ہے, بول رہا تھا اس پہ اور پھر آ گیا اس پہ, اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ کتنے ملا مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا صبر کریے آپ. مکھیا جی سے میری گزارش ہے, جس نے پرچہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ ٹاپک پہلے دیا کریں, 20 تقریر میں گڑبڑ نہ کرائیں. چاہے ہمیں بلائیں یا نہ بلائیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں, اللہ کی قسم کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں مت بلائیے آپ, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھی اپیل کر رہا ہوں, مت بلائیے ہمیں. ہم آنا بھی نہیں چاہتے ہیں بہار میں اور جھارکھنڈ میں, کیونکہ میں 20 سال سے پک چکا ہوں. مت بلائیے مجھے, میں کہہ دے رہا ہوں ایسے. لیکن 20 تقریر میں اس طریقے سے رسوا مت کریے کسی کو آپ, کسی کا ٹاپک چینج کرا کر. مجھے اچھا نہیں لگا یہ آج. تو سنیے میرے بھائیوں, جو بات میں بول رہا تھا وہ یہ کہ عمر ابن عاص کے لڑکے کو اس بات پہ, یہودی لڑکے کو کوڑا مار دیا کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکلا. ایک تھپڑ مار دیا. اور چھوٹا سا بچہ, وہ 12 سال کا یہودی بچہ, سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص سے اس کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے. بیٹا کیا کہتا ہے, عمر ابن عاص کا بیٹا کیا کہتا ہے یہودی بچے سے, ارے جا, جس سے بھی شکایت کرنا ہو کر, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں اسی گورنر کا بیٹا ہوں, میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر یہودی بچے کی ہمت نہیں ہوئی, بھائی گورنر کا بیٹا ہے اب کیا ہوگا. جیسے یو پی میں منتری کا بیٹا گاڑی چڑھوا دیا. اب سوچئے اتر پردیش کی فضا کیا ہو رہی ہے. انڈا چوری, کتاب چوری, بکری چوری, یہ مقدمے لگے ہیں اعظم خان کے اوپر. ابھی تک 2 سال سے جیل میں ہے. اور ایک آدمی منتری کا بیٹا 8 کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیا تو 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا. 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا. جو منتری کا بیٹا ہے اور گرا راج منتری کا بیٹا ہے, تو اب آپ سوچئے کون کیا کر سکتا ہے. تو وہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے سوچ لیا کہ میرا کیا, اب کیا ہوگا. یہودی بچے نے سوچا یہ تو اس گورنر کا بیٹا ہے. 1 مہینے کے بعد جب حضرت عمر آتے ہیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا, پوچھا تم عمر ابن عاص سے خوش ہو یا نہیں, میں نے جس کو گورنر بنایا تھا تم اس سے خوش ہو یا نہیں. تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہیں, عمر ابن عاص کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے, اچھا کام کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ وہی 12 سال کا یہودی کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں عمر ابن عاص سے خوش ہوں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے. آج سے 1 مہینہ پہلے عمر ابن عاص کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا, صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا. اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا. اچھا ادھر آؤ. اس 12 سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا, ادھر آؤ,
اپنی گود میں بٹھایا، پوری بات بتاؤ، پوری بات بتائی۔ کہا کہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے مارا۔ کہا پھر تم نے شکایت کیوں نہیں کی؟ کہا اس لیے نہیں کی کہ عمر ابن عاص کے پاس جب میں آ رہا تھا تو عمر ابن عاص کا بیٹا مجھ سے بولا میرا کچھ نہیں ہوگا، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا چلو ایک تھپڑ مارو۔ ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے بیٹے کے مارا گیا، زور سے تھپڑ لگایا گیا، جلاد نے تھپڑ لگایا۔ پھر عمر ابن عاص سے کہا آپ بھی ادھر آئیے۔ عمر ابن عاص نے کہا مجھے کیوں؟ جلاد سے کہا ایک تھپڑ اس کے باپ کے بھی مارو، اس گورنر کے بھی مارو۔ پوچھا ایسا کیوں؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتاتا ہوں۔ ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے بھی پڑ گیا۔ عمر ابن عاص نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے، بیٹے نے مارا تھا، بیٹے کو مارا گیا، لیکن مجھے کس لیے مارا گیا ہے اے امیر المومنین، کیا آپ یہ بتائیں گے؟ فرمایا ہاں تمہیں اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح درس نہیں دیا ہے۔ تمہارا بیٹا یہ کیسے بولا کہ میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی ہے، ان کو تم نے اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، ان کو بتایا نہیں ہے کہ اسلام میں امیری غریبی کچھ نہیں، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہیں۔ آپ کے بیٹے کو یہ تربیت کہاں سے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے یہ تھپڑ تمہیں مارا گیا۔ اب آئندہ تم اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دو گے۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا، یہ فیصلہ تھا میرے بھائیوں اس زمانے کا۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ کوئی دشمن بھی تمہارا ہو لیکن فیصلہ کرنا ہو تو دشمن کے اگر حق میں جا رہا تو کر دو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو ہم کیسے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، کوئی قوم کی دشمنی تمہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایک اور چیز قرآن کہتا ہے، قرآن نے یہ بات بتائی ہے اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے، ویدوں کے منتر بھی چلو اس پہ ہم تھوڑے سے جوڑ دیں گے میرے بھائیوں۔ یہاں پر قرآن نے دشمنی کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ دشمنی کب ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اس کے جڑ کو ختم کر دیا ہے، اور اس کے جڑ کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ سمجھ سے باہر کی بات ہے، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے۔ آپ رام کو یا لکشمن کو یا عیسیٰ کو یا موسیٰ کو، پہلی بات تو کوئی مسلمان عیسیٰ موسیٰ کو برا کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ وہ بھی ہمارے نبی ہیں، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تم نہ کسی بدھ کو، نہ کسی مہاویر کو، نہ کسی کرشن کو، رام کو، لکشمن کو، ہنومان کو، تم کسی کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو ان کے ماننے والے تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو برا کہیں گے۔ اصلی رب کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم خود اپنے رب کو گالی دینے کے ذمہ دار بن رہے ہو۔ فرمایا کہ فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو گالی دیں گے بغیر علم کے، بغیر علم کے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کو سب مانتے ہیں، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، ہر مذہب مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ان کے یہاں رسول، نبی، رشی، اوتار، پیغمبر کے بھی آنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اب آپ ایک طرف سے دیکھ لیں، اللہ، اس کو اللہ بھی آیا ہے ویدوں میں، اللہ کے ساتھ اسم اللہ اللہ مترا ورڑو اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، اسم اللہ اللہ مترا ورڑو، اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے شبد کے ساتھ آیا ہے، اللہ کے شبد کے ساتھ۔
इल्लल्ले मित्रा वर्णो इल्लल्ले, उसके अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये अल्लाह के साथ आया है, ईश्वर के साथ भी आया है, प्रभु के साथ भी आया है, बहुत आया है, और अग्नि के साथ भी आया है, अग्नि के साथ भी आया है। कुरान की फर्स्ट आयतें आप उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वेद आप खोलेंगे तो आपको भी सबसे पहले यही पंक्तियां मिलेंगी। महीदेवस्य सवितुपरिष्टुति, महीदेवस्य सवितुपरिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महान है वो हमारा देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा और सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। उसके बाद दूसरा मंत्र वेद में, बसुर दयामाना, वो बड़ा दयालु और कृपालु है। बसुर दयामाना, उससे ज्यादा दयालु और कृपा करने वाला कोई है ही नहीं। अर्रहमानिर रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। वेद के अंदर पढ़िए आप, नई सुपथराए आसमान, नई सुपथराए आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चलाना आसमान, हमको हमारे फायदे और लाभ के लिए सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे फायदे के लिए लाभ के लिए सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पे चला। सुंदर पथ रास्ता, सुपथराय आसमान, हमको सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सिराते मुस्तकीम पर, हमको सीधे रास्ते पर चला। मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं वेदों में ये स्पष्ट है, वेदों में साफ अल्लाह भी आया है। कुरान की जो शुरू की आयतें वो वेदों के शुरू में इस तरीके से आई हुई हैं। वेदों में तौहीद भरी पड़ी है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, जो भी मांगो उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो भी मांगो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई दूसरा। देवीशो, देवी देवता, रीरिशा, तुम्हें कुछ भी, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। देखिए कितना स्पष्ट कह दिया। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवीशो रीरिशा, जो कुछ भी मांगो उससे मांगो, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। इसी को कुरान कहता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से मत मांगो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और के पास मत जाओ। वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउ वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें न लाभ दे सकता है, न हानि, न नुकसान पहुंचा सकता है, न फायदा, न प्रॉफिट दे सकता है, न लॉस दे सकता है। वो किसी चीज का मालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, और कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। फ़इन फ़अलत फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम करार दिए जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखा जाएगा तुम्हारा नाम, अगर ऐसा करोगे तो जुल्म का शिकार बन जाओगे, जालिम कहलाए जाओगे तुम। यानी अल्लाह के अलावा दूसरे से मांगोगे तो जालिम करार दिए जाओगे। ये वेदों में लिखा हुआ है कि जो कुछ मांगना है ऊपर वाले से मांगो, जो कुछ भी मांगना अल्लाह से मांगो। उसके अलावा अगर किसी और के सामने अपना दामन फैलाओगे तो जालिम लिखे जाओगे, जालिम करार दिया गया है। इसी को कुरान दूसरी जगह कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलम इज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, जिनसे बेटा बेटी
مٹی مانگ رہے ہو، جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اتنے کمزور ہیں وہ، مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ارے مکھی اگر کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ سب پکڑ کر اس مکھی سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے وہ چیز چھیننے کی، واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. یہ اسلام کا نظریہ ہے. اور ادھر ہندو دھرم نے صاف کہہ دیا ہے کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے اللہ کے علاوہ، کوئی بھی ایشور کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے. ایکم برہمادتیہ ناستی ناستی کنچن، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. ایک اور جگہ رگ وید میں کہا اہم برہما استی، اہم سوریہ استی، اہم چندر استی، اہم اندر استی. ہم ہی برہما ہیں، برہانڈ کے رچیتا اور رچنا کار ہم ہی ہیں. ہم سوریہ استی، دن بنانے والے اور روشنی پیدا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. ہم چندرستی، رات لانے والے اور رات میں روشنی کرنے والے اور اندھیرا بھی کرنے والے ہم ہی ہیں. ہم اندرستی، ہم ہی اندر ہیں، سارے خزانے تمہیں دینے والے بھی ہم ہی ہیں. جو کچھ بھی مانگو ہم ہی سے مانگو، ہمارے اترکت ہمارے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے. یہ توحید بھری پڑی ہے ویدوں کے اندر. لیکن یہ بھی کہا اوم نراکارم مستی نیاکارم مست، اس ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کی مورتی مت بناؤ، وہ بغیر مورتی کا ہے. اس کی کوئی مورتی، اس کی کوئی اسٹیچیو، اس کا کوئی مجسمہ بنا ہی نہیں سکتا ہے. وہ ان اسٹیچیو ہے، اس کا کوئی اسٹیچیو نہیں بنا سکتا ہے. اوم نراکارم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں ہے. اس لیے کرتویتی مستشک درشٹی کوڑاس، لہذا جب بھی سستانگ کرو، پرارتھنا کرو، پرے کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو تو اپنی نظر کو سستانگ یعنی سجدے کی جگہ پر رکھ لو. یہ شریمد بھاگوت گیتا میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظر کو، اپنی درشٹی، اپنی آنکھ کو سستانگ جہاں سجدہ کیا جاتا اس جگہ رکھ لو. اب بتائیے نماز میں کہاں رکھا جاتا اپنی نظر؟ سجدے کی جگہ پر، سجدے کی جگہ پر. یہی بات گیتا میں کہی گئی ہے کہ جب بھی تم پرے کرو، عبادت کرو، پوجا کرو تو اپنی درشٹی اور اپنی آنکھ کہاں رکھ لو؟ سجدے کی جگہ پر، سجدے کی جگہ پر رکھ لو. یہ ادم جن، اور اسی کو کہا گیا ہے اسی کے اندر یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسستھا ایکاکی اچتات مندراشیر پرگرہا. جب پوجا کرنے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پورے شریر کا یوگ کر لو، پورے شریر کی پوجا کرو، پورے شریر کے انگ کی ایکسرسائز کرو. یوگ یجیت ستتماتمانم رہاسستھا، اور اس کو ہمیشہ کرتے رہنا، کبھی مت چھوڑنا، برابر کرتے رہنا، کبھی مت چھوڑنا. اگر ایک ٹائم کی بھی پوجا چھوڑ دو گے رہاسستھا تو دھرم سے ہٹ جاؤ گے، دھرم پہ قائم نہیں رہو گے. ایکاکی، ایک ایشور کے سامنے کھڑے ہو جانا. یچتاتما، اور اپنی آتما کو اسی کی طرف، اپنے ہردے اور دل کو اسی کی طرف لگا دینا. نراشیر، سب سے نراش ہو جانا. پرگرہ، لیکن اوپر والے سے نراش مت ہونا. پرگرہ، اوپر والا ہی سب کچھ دینے والا ہے. یعنی جب نماز پڑھنے کھڑے ہو ایکاکی تو ایکاکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ایکاکی یچتاتما، اور اپنی آتما کو، اپنے ہردے کو وہی لگا لو. یعنی نماز میں ادھر ادھر مت دیکھو، دل اوپر اللہ کی طرف لگنا چاہیے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت جب کرو تو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تصور تمہارے اندر نہ آ سکے تو پھر یہ تصور آ جائے کہ وہ ہمیں ضرور
دیکھ رہا ہے. جب تم یہ سوچو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو عبادت اچھی طریقے سے کرو گے, اچھی طریقے سے نماز پڑھو گے, اچھی طریقے سے عبادت کرو گے. ویدوں میں اللہ کا نام, ویدوں میں نبی کا نام, ویدوں میں قرآن کا نام, ویدوں میں آخرت کا, قیامت کا ذکر ویدوں میں بھرا پڑا ہے میرے بھائیوں. لیکن 20 سال کی ویدوں سے بھری زندگی اور 20 سال سے سنسکرت اور رامائن گیتا سنانے کے بعد بھی ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ اتنا سنانے کے بعد ایک غیر مسلم کو بھی مسلمان بنایا جا سکا ہو. میرے پیارے ساتھیوں, 20 سال سے وید پڑھ رہے ہیں, 20 سال سے تقریریں وید اور رامائنوں پر ہو رہی ہیں, لیکن 20 سال کی زندگی میں ایک بھی بہار, بنگال کی سرزمین پر ایک بھی آدمی ایسا نہیں آیا جو وید اور رامائن سن کر یہ کہا ہو کہ ہم اسلام لا رہے ہیں, ہم مسلمان ہو رہے ہیں. کیونکہ میرے بھائیوں, ہم نے صحیح ٹائم کا انتخاب نہیں کیا ہے. جس وقت ہمارے غیر مسلم بھائی سننا چاہتے ہیں اس وقت آپ سنانا نہیں چاہتے ہیں. ہمارے اتر پردیش میں ابھی تو خیر الیکشن کا دور ہے, 1 سال پہ پروگرام نہیں ہو رہا ہے. بمبئی وغیرہ چلے جائیے تو غیر مسلموں کے لیے جلسے ہوتے ہیں, کرتے ہیں, تو وہاں کیا کرتے ہیں, ان کے لیے آگے کرسیاں بچھا دی جاتی ہیں آگے, اور ان کو سوال جواب کرنے کی پوری پرمیشن ہوتی ہے. 1 گھنٹہ میں بولتا ہوں, تقریر کرتا ہوں, اور 1 گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کا ٹائم ان غیر مسلموں کو دیا جاتا ہے. آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. تو وہ اچھا لگتا ہے, وہاں سنایا جا رہا ہے, وہ آگے بیٹھے ہیں, وہاں منتر نمبر, پیش نمبر, صفحہ نمبر, کانڈ نمبر, سوکت نمبر, شلوک نمبر سب بتانے میں اچھا لگتا ہے, اور پھر ان کا سوال بھی ہوتا ہے اور اس کے جواب بھی دینے میں اچھا لگتا ہے.